بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل کچھ اہم مصروفیات کی وجہ سے آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا، اور آج بہت ہی کچھ اہم خبریں ہیں۔ ایک تو پرسوں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ یوں سمجھیے کہ اب جو عمران خان صاحب کے خلاف مختلف مقدمات ہیں، کیسز ہیں، الزامات ہیں، وہ اپنے حتمی مرحلے کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ اس میں دو اہم کیسز ہیں جن کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک تو جناح ہاؤس پر جو حملہ ہوا، یا کور کمانڈر لاہور کے گھر پہ جو حملہ ہوا، اس کی جو انکوائری رپورٹ ہے یا جے آئی ٹی رپورٹ ہے، اس نے اپنا چالان جو ہے جے آئی ٹی نے وہ جمع کروا دیا ہے، اور وہ اس کے نزدیک، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے اس واقعے کی کہ جس کے بعد باقاعدہ عمران خان صاحب کو قصوروار قرار دے دیا گیا اس کے اندر، یعنی کہ اب دہشت گردی کے جو یا انسداد دہشت گردی کے ایکٹس ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی اب کیے جانے کا امکان تو پہلے سے تھا، مگر اب بڑھ گیا ہے۔ اور ظاہر ہے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، چالان جمع ہوتا ہے، شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں، اس میں رپورٹ آ کے جمع کروائی گئی ہے، اور رپورٹ کے اندر جو جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں، جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسرا، آج سائفر جو کیس ہے اس کے اوپر بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سائفر کے حوالے سے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی منتقلی ہوئی تھی، اس کے بعد سے ان کے خلاف یعنی یہ کہا جا رہا تھا کہ کیسز جو ہے اسپیڈ اپ ہو جائیں گے، تو مقصد بھی شاید یہی تھا کہ شاید شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب ایک جگہ پہ ہوں، عدالت ہو، اور ظاہر ہے کہ وہیں پہ ان کو انڈر ٹرائل جو ہے وہ کیا جائے۔ اڈیالہ کے اندر آلریڈی کیسز جو ہیں وہ انڈر ٹرائل رکھے جاتے ہیں، یعنی وہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ عدالت وہاں لگائی جاتی ہے، یا وہاں پہ سہولت موجود ہے، یوں سمجھ لیجیے آپ۔ تو اب سائفر کے حوالے سے بھی ان کے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کافی معاملات اکٹھے ہوئے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ کچھ اہم بیانات بھی سامنے آ چکے ہیں، اور ایسے بیانات ہیں کہ جس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے یہاں سے توبہ طائب کرنا یا پیچھے ہٹنا جو ہے وہ شاید ممکن نہیں ہوگا۔ سائفر یعنی جو مراسلہ تھا، اس مراسلے کی چوری کے حوالے سے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت یہ کارروائی جو ہے وہ جاری ہے اس وقت، اس کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں۔ اس میں بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے، اور کہانی یہ ہے کہ اسد عمر صاحب اب اس کے اندر جو ہے وہ مورد الزام نہیں ٹھہرائے گئے، یعنی کہ وہ ملزم نہیں قرار پائے اس پورے کیس کے اندر، اور کچھ بہت اہم لوگوں نے جو ہے اس میں کارروائیاں اور اپنے بیانات بھی قلم بند کروائے ہیں، جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ کس طرح یہ جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ پہلے میں آپ کے پاس آتی ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ جو جناح ہاؤس والا کیس ہے، اس کیس کے اندر جو رپورٹس آئی ہیں اس میں عمران خان، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید، ان کو چالان میں قصوروار جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے، چالان جو جمع کروایا گیا ہے۔ سانحہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اس میں عمران خان صاحب، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید، ان کو قصوروار، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد، خدیجہ شاہ، صنم جاوید اور تمام ملزمان کو بھی قصوروار جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جناح حملہ کیس کا جو چالان ہے وہ 3000 صفحات سے پر مشتمل ہے۔ اس میں عسکری ٹاور، شادمان تھانہ، جناح ہاؤس، اس کو جلانے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر یہ ساری تحقیقات جو ہیں وہ جمع کروائی گئی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیرپاؤ پل گرانے کے گھیراؤ کرنے کے مقدمے کا جو چالان ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی کے اسکواڈ کی گاڑی کو جلانے کے مقدمے کا چالان بھی اس کے اندر جو ہے وہ جمع کروایا گیا ہے۔ اچھا، اس کے مطابق جو چالان ہے اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جو ان کا جو قصور ہے یا گناہ گار تصور کیے گئے ہیں اس میں، یعنی ان کے اوپر جو ہے وہ الزام جو ہے وہ ثابت اس رپورٹ کے مطابق ہوتا ہے، اس کی ڈیجیٹل اور فرانزک جو شواہد ہے اس کی بیانات کے روشنی میں ان کو اس میں قصوروار جو ہے وہ ٹھہرایا گیا ہے۔ اور جے آئی ٹی نے چالان میں یہ بھی کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے کنٹونمنٹ کے جو علاقے ہیں اس پر جو حملے کیے گئے اس میں باقاعدہ ان کے بیانات منصوبہ بندی کی طرف اشارہ کرتے رہے، اور 9 مئی کے واقعات جو ہیں باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوئے، اور پورے ملک میں ایک ایسی فضا پیدا کی گئی جس میں کہ جلاؤ گھراؤ کی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہوئی، اور فسادات جو ہیں وہ اس کے نتیجے میں سامنے آئے۔ سوشل میڈیا کے 400 سے زائد شواہد نے منصوبہ بندی کی تصدیق کی ہے۔
یہ بہت اہم ایلیمنٹ ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو پی ٹی آئی کی جو ایک بون ہے، بیک بون ہے یا ان کی اسٹرینگتھ ہے، وہ سوشل میڈیا ہے. اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے نہ صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، انسٹیگیٹ کرتے ہیں، اکساتے ہیں. یہ سارے معاملات ہیں انفارچونیٹلی، مختلف اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ بہت منظم انداز میں جو ہے وہ اپنا اس طرح کا جو جسے کہتے ہیں ہیٹ مونگرنگ یا لوگوں کو اکسانا، اور وہ اس کے اوپر جو ہے ان کے اوپر کافی الزامات ہیں. اور اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے، اس رپورٹ میں چالان میں یہ کہا گیا ہے کہ 400 سے زائد شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں کہ اس کی منصوبہ بندی کس طرح سے ہوئی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو جے آئی ٹی ہے اس نے چالان میں یہ بھی کہا ہے کہ فوٹو گرامیٹری، وائس میچنگ، ٹیسٹ رپورٹس، یہ تمام حقائق بھی جو ہیں یہ واضح کرتے ہیں. اس سے بھی اس کو بھی مدد لی گئی ہے، اور بغاوت کی دفعات بھی اب اس کے اندر جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں. فرانزک، ایف آئی اے اور دیگر اداروں کی جو رپورٹس ہیں وہ چالان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑی گئی ہیں، اور 3 مقدمات پر چالان کی جو تیاری ہے اس کا عمل جاری ہے. تو یوں سمجھیے کہ عمران خان صاحب کے اوپر اب ظاہر ہے مقدمات تو یہ پہلے ہی ہیں، لیکن اب یہ جو رپورٹس ہوں گی یہ عدالت میں جب پیش کی جائیں گی تو اس کے اوپر شواہد ہوں گے. اس کے اوپر چالان کے بعد کا یہی ایک پروسیس ہے جو ہمیں قانونی ماہرین نے بتایا ہے کہ اس کے اوپر شواہد ہوں گے، اس کے اوپر پوچھ تاچھ ہوگی، اس کے اوپر بیانات قلم بند ہوں گے. ایک پورا پروسیس ہوگا جو کہ اس کو کمپلیٹ کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ سزا جو ہے وہ دی جائے گی. لیکن یہ ابتدائی رپورٹ جو ہوتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بہت سالڈ قسم کی رپورٹس ہیں جس میں کہ 400 صرف سوشل میڈیا کے ہیں، اس کے علاوہ ان کے بیانات ہیں، ان کے جو لیڈرز تھے ان کے بیانات ہیں، پھر ان کے جو مثلاً پرویز خٹک صاحب کے بیانات، اور بہت سارے اور لوگ ہیں جن کو کہ باقاعدہ جو ہے وہ امکان ہے کہ آگے ان کو آ کے پیش کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، اور ان کو عدالت کے سامنے بھی یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بتانے پڑیں گے. اگر آپ تھوڑا سا 9 مئی کے دن کو یاد رکھیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ تمام واقعات جو ہیں یہ دستیاب ہیں کہ کس طرح سے عمران خان صاحب اپنے گھر سے نکلے، پھر انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا تو آپ نے گھر نہیں بیٹھنا، چین سے نہیں بیٹھنا، اور نکلنا ہے، آزادی کی خاطر نکلنا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ گرفتار ہو چکے تو اس کے بعد ایک آڈیو لیکس بھی جو تھیں وہ سامنے آئی تھیں. مسرت چیمہ صاحبہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آپ اعظم سواتی سے کہیں اور فلانے سے کہیں، اور پھر انہوں نے کہا تھا کچھ کوڈ ورڈز میں بھی بات کی تھی. اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب، اس وقت چیف جسٹس عطا بندیال صاحب تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بلا لیا تھا، اور بلانے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے سوالات پوچھے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو ضمانت دے دی تھی، یا ان کو بری کر دیا تھا یا چھوڑ دیا تھا. تو یہ ایک صورتحال ہے. اچھا، اب یہ کیس کافی یعنی چالان کا جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدھا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب آدھا جو ہے وہ شواہد اور گواہ ہیں، اور زیادہ ہو سکتا ہے اس میں مہینہ لگے، 2 مہینے لگے، لیکن یہ مکمل ہو جائے گا. دوسرا جو سائفر کا کیس ہے اس کا بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. آج اس کا بھی چالان جو ہے وہ عدالت میں جمع کیا گیا ہے، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس کو عدالت میں جمع کروایا. اس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہیں عمران خان صاحب، وہ اس میں قصوروار قرار پائے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں شاہ محمود قریشی، ان کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی استدعا کی گئی ہے، اور اسد عمر جو ہے ان کو ایف آئی اے کی ملزمان کی لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا، یا وہ نہیں شامل اس وقت. چالان میں جو بہت اہم نقطہ ہے آپ کے سامنے رکھنے کا، سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب، جن کی وہ تھی کہ میرے ہاتھ میں ہیں یہ سارے جو ہیں تو میں ان کو تبدیل کر دوں گا، وہ اب وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں. وہ ایک مضبوط گواہ کے طور پر سامنے آئے. یہ خبر ہے جو کہ میں ذرائع کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں، جو اب پبلش بھی ہو چکی ہے. اعظم خان صاحب کا 161 اور 164 کا بیان جو ہے وہ چالان کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے. 164 یا شاید 161 جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ کا، یعنی کہ وہ بیان ہے جو کہ بہت اہم ہوتا ہے، جس میں کہ جو کردار ہوتے ہیں کسی بھی واقعے کے، اس میں سے اگر کوئی نکل کے بتا دیتا ہے کہ میں یہ کام میں نے دیکھا، سنا، کیا، یہ سارا اس کے اندر ہے.
انہوں نے یہ پھر چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا، اسٹیٹ سیکرٹ، یہ چالان ہے جو جمع کروایا گیا وہ میں بتا رہی ہوں، سیکرٹ کا غلط استعمال کیا، یعنی اسٹیٹ سیکرٹ کا، اور سائفر کاپی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس پہنچی لیکن واپس نہیں کی گئی، یہ بھی ذرائع نے چالان میں لکھا ہے اور ذرائع نے بتایا ہے، یعنی خبر ہے جو۔ شاہ محمود قریشی نے 27 مارچ کی تقریر کی، پھر چیئرمین پی ٹی آئی کی معاونت کی، یہ بھی اس میں چالان میں لکھا گیا۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی یعنی دونوں جو تھے انہوں نے جو تقریر کی اس کا بھی جو پورا ٹرانسکرپٹ تھا جو انہوں نے اس دن لہرا کے، آپ کو یاد ہوگا کہ جو جلسہ تھا اس کے اندر انہوں نے کاپیاں لہرائی تھیں اور وہ انہوں نے بتائی تھی، وہ بھی انہوں نے اس کے ساتھ منسلک کر دی ہیں۔ 28 گواہوں کے 161 کے بیانات قلم بند ہونے کے بعد یہ چالان جو ہے یہ جمع کروایا گیا ہے۔ اب یہ بہت اہم بات ہے، 28 گواہ ہیں اس کیس کے اندر اور ان کے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کروا کے قلم بند کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے جو شواہد بتائے ہیں سائفر کے حوالے سے، یہ 9 مئی نہیں ہے، یہ باقی معاملات نہیں، یہ صرف وہ جو کاغذ کا مراسلہ آیا تھا اس کو لہرایا گیا تھا، اس کو پھر اس کے اوپر جو ہے پورا نیریٹو بنایا گیا تھا، اس میں باجوہ نیوٹرل اور پتہ نہیں جانور اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا گیا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی امریکن جو ایک نیریٹو تھا اس کو بلڈ اپ کیا گیا تھا۔ یہ اس کے بارے میں 28 گواہ ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، اس کے اندر جو اہم بات ہے، جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سیکرٹری خارجہ اسد مجید اور سابقہ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود بھی گواہوں میں شامل ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کے جو موجودہ سیکرٹری خارجہ ہیں اسد مجید صاحب، وہ جو امریکہ میں اس وقت سفیر تھے اور سیکرٹری خارجہ اسد مجید صاحب، اور سابق جو سیکرٹری خارجہ تھے جو اسد مجید صاحب سے پہلے سیکرٹری خارجہ تھے سہیل محمود صاحب، ان کے گواہوں کے طور پر ان کو شامل کیا گیا اس کے اندر۔ یہ ایک اتنا بڑا کیس ہے یہ کہ آپ کو اس کی نوعیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو سابق بیوروکریٹس اور ڈپلومیٹس ہیں ان کو بھی اس کے اندر گواہی کے لیے شامل کیا گیا ہے۔ اور جو اسد مجید صاحب ہیں یہ وہ شخص ہیں جن کے ساتھ ڈونلڈ لو کی لنچ کے اوپر ایک نجی محفل کے اندر ایک نجی طور پر گفتگو ہوئی تھی، اور اس کو اسد مجید صاحب نے ایک مراسلے کے طور میں پہ جو امپریشنز تھے ان کے وہ تحریر کر کے سائفر کی صورت میں بھیجے تھے، جس کو کہ عمران خان صاحب نے پبلک کر دیا تھا، اور پبلک کرنے کے بعد ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے کابینہ کو جو ہے اعتماد میں لیا اور بغیر دکھائے وہ خط جو ہے وہ ان کے نوٹس شیئر کر کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ڈی کوڈ کرنے کا جو ہے، یعنی اس کو آفیشیل پبلک کرنے سے پہلے ڈی کوڈ کرتے ہیں، انہوں نے بعد میں اس کو ڈی کوڈ کرنے کے احکامات جو ہے وہ جاری کیے تھے کیونکہ یہ اختیارات ان کے پاس تھے۔ تو یہ ان کے اوپر الزامات ہے، اس میں سیکرٹری خارجہ اور سہیل محمود صاحب کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فیصل نیاز ترمذی بھی ایف آئی اے کے گواہوں میں شامل ہیں، اور یہ سائفر وزارت خارجہ سے لے کر وزیر اعظم پہنچانے تک کی پوری جو چین ہے، پوری چین، اس کو اس کے اندر گواہ بنایا گیا ہے۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جب یہ کھلے گا، مگر ایک صرف اس کے اندر ہے کہ کیونکہ یہ جو کارروائی ہے ساری یہ ظاہر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہے، اور وہ بھی تو یہ ان کیمرہ ہو رہی ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آن کیمرہ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ پتہ چلے، لیکن بہرحال صحافیوں کے پاس تو خبریں آ جاتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہیں بھی تو اب اس سے شاید جان نہیں چھڑا سکتے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔